بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مصر کی تمام داستانوں میں مصر کی ایک ملکہ کلوپیٹرا، جسے مغربی دنیا کلوپیٹرا کے نام سے جانتی ہے، کا کردار بہت ہی پراسرار رہا ہے۔ اس کردار کی پراسراریت مرنے کے بعد بھی ہزاروں سالوں بعد تک قائم رہی۔ ملکہ کلوپیٹرا کے بارے میں آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی لوگ طرح طرح کی باتیں اور عجیب و غریب قصے بتاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ملکہ کلوپیٹرا کا مقبرہ ماہرین نے کھولا تو ایک بار وہ بھی ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ کلوپیٹرا سے منسوب داستانیں کچھ ایسی ہیں کہ جو شخص اسے پسند نہیں آتا تھا وہ اسے دنیا بھر میں عجیب و غریب انداز سے عبرت کا نشان بنا دیتی تھی۔ کلوپیٹرا کے بارے میں اس کے اپنے دور میں بھی مصر میں یہی سمجھا جاتا تھا کہ اس کے پاس کوئی ایسی پراسرار طاقت ہے جس کے بل بوتے پر اس نے دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہوں کو اپنی زلف کا اسیر بنا لیا ہے، اور وہ محض اس کے عاشق ہی نہیں بلکہ اس کے بے دام غلام بن کر رہتے ہیں۔ کلوپیٹرا نے اپنے دور میں مصر کے سابق شاہی خاندان کو بھی شدید ظلم و ستم کا شکار بنایا تھا۔ اس سلسلے میں مصر کے ایک گمشدہ شہزادہ ہرمگس کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ سابق شاہی خاندان کا یہ شہزادہ ہرمگس بھی کلوپیٹرا کو مارنے کے لیے آیا تھا، لیکن کلوپیٹرا کے حسن کا اسیر ہو گیا اور اپنے خاندان کی عظمت کو بھول کر کلوپیٹرا کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ ناظرین، کلوپیٹرا صرف حسن کے زور پر ہی مصر پہ حکومت نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ سیاسی طور پر بھی نہایت سوجھ بوجھ کی مالک اور سیاسی چالوں میں نہایت ہی شاطرانہ ذہن رکھتی تھی۔ اس نے اپنے تمام مخالفوں کو ایسی چالوں سے شکست دے کر اپنے آپ کو مصر کی عظیم ملکہ ثابت کیا تھا۔ کچھ عرصہ قبل ماہرین کی ایک ٹیم مصر کے صحراؤں میں مصر کی اس عظیم ملکہ کلوپیٹرا کا مقبرہ ڈھونڈ رہی تھی، اور انہوں نے ایسی حیرت انگیز دریافت کی جس نے پوری دنیا کو حیران و پریشان کر کے رکھ دیا۔ ناظرین، یہ دریافت کیا ہے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، کلوپیٹرا اپنے جادوئی حسن، شاطرانہ ذہن اور حکومت کی بے پناہ سمجھ بوجھ کے باعث اس کے اپنے دور کے بعد سے لے کر اب تک پورے مصر میں سیاسی استحکام اور جمالیاتی طاقت کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ مصر میں ہزاروں سال تک کبھی بھی کسی خاتون نے مصر کی اس عظیم سلطنت پر حکمرانی نہیں کی تھی، جہاں پر بڑے بڑے فرعونوں نے اپنی عظمت کے نقوش چھوڑے تھے۔ کلوپیٹرا نے اپنے شاطرانہ ذہن اور سیاسی سوجھ بوجھ کے باعث اس روایت کو درم برہم کر دیا اور ایک لمبے عرصے تک مصر پر بڑی شان و شوکت سے حکومت کی۔ مصر میں کئی روایات کو توڑتے ہوئے اور شاہی خاندانوں کو تہس نہس کر دینے کے باعث کلوپیٹرا کے دشمن تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کلوپیٹرا نے اپنا مقبرہ بڑے ہی خاص اور پراسرار انداز سے خفیہ طور پر بنوایا تھا۔ ناظرین، وہ مقبرہ اس طرح سے بنایا گیا کہ جب اس میں کلوپیٹرا کو دفن کر کے بند کر دیا جاتا تو کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ مقبرہ کہاں موجود ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ کہیں کلوپیٹرا کے مخالفین کو اس کے مقبرے کی نشانی مل گئی تو وہ اس کی لاش کی بے حرمتی سے باز نہیں آئیں گے، کیونکہ کلوپیٹرا نے بھی ان لوگوں کے خاندانوں پر بڑی سفاکی کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ اصل کلوپیٹرا صرف حسین ہی نہیں بلکہ ایک ظالم ملکہ بھی تھی، البتہ ظلم کے ساتھ ساتھ اس میں عقل و شعور اور سمجھ بوجھ بھی بے حد پائی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دیگر فرعونوں کے اہرام اور ان کے مقبروں کو کھولا گیا تو وہاں سے دوسرے فرعونوں کے اہرام کے بارے میں بھی کئی معلومات ملی، لیکن کسی بھی دریافت شدہ حرم میں کلوپیٹرا کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی کہ اسے کہاں دفن کیا گیا ہے۔ البتہ کلوپیٹرا کے مظالم اور اس کے دور کو جادوئی دور ثابت کرنے کے لیے بے شمار مضامین دیگر فرعونوں کے اہراموں سے بھی برآمد ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کلوپیٹرا کی موجودگی اور اس کے مقبرے کو ڈھونڈنے کی کوشش مزید تیز ہو گئی، کیونکہ دیگر فرعونوں نے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے اور کلوپیٹرا کو ظالم ثابت کرنے کے لیے بڑی بڑی داستانوں کا سہارا لیا تھا۔ لیکن جب ماہرین آخرکار ایک مقبرے کے نزدیک پہنچے، انہیں تب بھی یقین نہیں تھا کہ یہ کلوپیٹرا کا مقبرہ ہے۔ البتہ جب مقبرے کی کھدائی شروع ہوئی اور مقبرے کے بڑے دروازے کو کھولنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تب ماہرین نے سوچا کہ ضرور یہ کسی ایسی ہستی کا مقبرہ ہے جو اپنے دور میں بہت طاقتور رہی ہوگی۔ ناظرین، جب اس دروازے کو کسی نہ کسی طرح توڑ کر کھولا گیا تو اس دروازے کے میکینزم کو دیکھ کر ماہرین حیران رہ گئے۔
ماہرین کا خیال تھا کہ دیگر مقبروں کی طرح اس میں بھی ایک راہداری ہوگی جو مین چیمبر یعنی کہ وہ جگہ اور کمرہ جہاں پہ اس مقبرے کے مالک کو دفن کیا جاتا ہے وہاں تک ہی جائے گی۔ البتہ ماہرین اس وقت شدید خوف کا شکار ہو گئے جب یہ مقبرہ زیر زمین شیطان کی آنت کی طرح پھیلتا چلا گیا۔ ایک راہداری دوسری راہداری میں کب بدل جاتی ہے معلوم ہی نہیں ہوتا تھا، اور یوں ماہرین اس مقبرے کے اندر بنی ہوئی راہداریوں میں الجھ کر رہ گئے اور انہیں کہیں بھی وہ خاص کمرہ نظر نہیں آ رہا تھا جہاں پر اس مقبرے کے مالک کو دفن کیا گیا ہو۔ ماہرین شدید خوف کا شکار تھے اور اندر جانے سے ڈر بھی رہے تھے، کیونکہ کلوپیترا کی جادوئی طاقتوں کے بارے میں طرح طرح کی داستانیں مشہور تھیں۔ اس لیے ماہرین نے خود اندر جانے کی بجائے پہلے چھوٹی چھوٹی روبوٹ گاڑیوں کو اندر بھیجا اور اندر کی فلم بنائی، لیکن وہ روبوٹ بھی اس خفیہ کمرے کو چھو نہیں سکے تھے۔ اس سلسلے میں ماہرین نے ایکس رے سے بھی کام لیا کہ نہ جانے وہ راہداریاں کس مٹیریل سے بنائی گئی تھیں کہ ان سرنگوں کے اندر سے کسی قسم کی شعاعیں گزر نہیں پا رہی تھیں۔ جب ماہرین نے باہر بیٹھ کر ان راہداری نما سرنگوں کا پورا نظام سمجھ لیا تب وہ اندر داخل ہوئے، پھر بھی انہیں کلوپیترا کا مقبرہ کھولنے میں ناکامی کا سامنا تھا۔ اس لیے انہوں نے ایک ایک کر کے ایک راہداری سے دوسری راہداری کے درمیان موجود قبر شدہ علاقے کو بھی کھودنا اور کھنگالنا شروع کر دیا۔ یوں بے حد محنت کے بعد آخرکار کلوپیترا کا مقبرہ دریافت ہو ہی گیا۔ ناظرین، کلوپیترا جس خاص کمرے میں دفن کی گئی تھی وہاں پر اس کے تابوت کے ساتھ بے شمار سونا، چاندی اور دیگر ایسے خزانے ملے کہ جس سے ماہرین حیرت زدہ رہ گئے، کیونکہ اتنے بڑے بڑے خزانے تو کسی بھی فرعون کے حرم سے برآمد نہیں ہوئے تھے۔ اس خاص کمرے کی پوری دیواروں پر بھی کلوپیترا کے بارے میں اور اس کے دور حکومت کے بارے میں بہت ساری تفصیل لکھی ہوئی تھی۔ اس سے ماہرین کو کلوپیترا کو مکمل طور پر جاننے کا موقع ملا اور اس پورے علاقے کو بڑی احتیاط اور محنت کے ساتھ سرچ کیا گیا تاکہ اس علاقے سے کلوپیترا کے بارے میں جو بھی ڈیٹیلز ہو سکیں وہ ہمیں مل جائیں۔ ان تمام چیزوں سے واقف ہونے کے باوجود بھی ابھی تک ماہرین کو یہ یقین نہیں تھا کہ اس مقبرے سے برآمد ہونے والی ممی کلوپیترا کی ہے۔ ماہرین کا خیال تھا کہ وہ نہایت شاطر ملکہ تھی اور اس نے ضرور کوئی انتظام بھی کیا ہوگا۔ البتہ جب اس ممی کا DNA ٹیسٹ کیا گیا اور وہاں پر ملنے والی دیگر چیزوں کے ساتھ وہاں موجود قدیم کتابوں کو بھی سامنے رکھا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ ممی واقعی کلوپیترا کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مقبرے کے کسی خفیہ خانے سے 3 ایسے رول شدہ کاغذ بھی برآمد ہوئے جن پہ کلوپیترا کی مکمل تفصیل لکھی گئی تھی، جس سے آخرکار ماہرین کو یقین آ گیا کہ وہ مصر کی عظیم ملکہ کلوپیترا کا مقبرہ ڈھونڈنے اور اسے کھولنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ناظرین، مقبرے سے ملنے والے ان دستاویز میں یہ بھی ظاہر ہوا کہ کلوپیترا اتنی ظالم بھی نہیں تھی جتنا اسے پیش کیا جاتا ہے۔ اس نے جو کچھ بھی کیا دراصل اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا، کیونکہ مصر کے قدیم فرعون ایک عورت کی حکمرانی کو کسی بھی طرح قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی ایک انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔